سر ایک اور سوال آپ سے ہے جو ہمیں آیا تھا، وہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ظہرین اور مغربین کی نمازیں ایک تو یہ ہوتی کیا ہیں، اور دوسرا اسے ہم ایک خاص مکتبہ فکر کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچ کر دیتے ہیں. کیا یہ ہر شخص فالو کر سکتا ہے بینگ اے مسلم؟ ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ادا کیا. ایک تو حج کے موقع پر ہیں ہی لازم، تو آپ ظہرین مغربین لازم ہی کریں گے، وہ تو حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے پڑھتے دیکھا، مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھتے دیکھا. اور حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے صحابہ میں سے، یہ عموماً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک دن حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے بسا اوقات مغربین اور ظہرین کو اکٹھا کر لیا کرتے تھے. اور گرمی کے دنوں میں تو عموماً اس کو کیا جاتا تھا، انتہائی گرمی کے دنوں میں ظہرین مغربین یہ ہے کہ آپ ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کے پڑھو، یعنی ظہر کو آخری وقت تک لے جاؤ، عصر کا وقت شروع ہونے والا ہے، پہلے ظہر ادا کرو، اس کے بعد عصر ادا کر لو اکٹھی، یہ ظہرین ہو جاتی ہے. اچھا، یعنی آپ نے ٹائم میں اس کو تھوڑا آگے لے جانا اور ایک کو تھوڑا پیچھے لے آنا. جی، ایک کو بالکل انیشل ٹائم پر اور ایک کو لاسٹ ٹائم پر لے جاؤ. ٹھیک ہے، ظہر کو لاسٹ ٹائم پہ لے جاؤ اور عصر کو آپ انیشل ٹائم پہ، پہلے ٹائم پہ لے آؤ، تو دونوں نمازیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. یہ اکٹھی ہو کے پڑھنے کو ظہرین کہتے ہیں، عصر اور ظہر کو، یہ ظہرین کہلاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر اسی طرح اب انتہائی قسم کی گرمی کے دن ہیں تو مغرب کی نماز کو تھوڑا سا آپ ڈیلے کرو عشاء کے ٹائم کے شروع ہونے تک. عشاء کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو اس وقت عشاء اور مغرب دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھ لو، یہ آپ کی مغربین ہو گئی. بس اتنی سی بات ہے. گرمی کے دنوں میں تمام صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اس انداز سے نماز پڑھا کرتے تھے. یہ کسی ایک فرقے کی ملکیت نہیں ہے، اس کی وراثت نہیں ہے کہ وہ ادا کرے. ہم نے چونکہ اہل سنت والجماعت یا دیگر نے اس چیز کا صحیح طریقے سے اظہاریہ نہیں کیا، لوگوں کے سامنے بتایا نہیں اسے، اس لیے ان کے پیروکار یا ان کے ماننے والے، اس نقطۂ نظر کے ماننے والے لوگ جتنے ہیں وہ اس کو عیب سمجھتے ہیں، بلکہ لعن طعن کرتے ہیں معذرت کے ساتھ ان لوگوں کو جس کی ادائیگی کے بارے میں کبھی اظہار کرتے ہیں یا کرتے ہیں تو انہیں برا بھلا کہتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. حالانکہ یہ ایسے نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا، صحابہ اس کو تباتر کے ساتھ اپنی زندگی میں ادا کرتے رہے ہیں. اور حج کے دنوں میں جس وقت میدان عرفات میں جاتا ہے بندہ تو وہاں پر ظہر کی نماز نہیں پڑھی جاتی تا وقت کہ وہ عصر کے وقت کے ساتھ نہ مل جائے. تو وہاں ملنے کے بعد وہ نماز ادا کی جاتی ہے. 2 اذانیں ہوتی ہیں، پہلے ظہر ادا کیتی ہے، ساتھ اس کے اذان دے کر عصر کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے. پھر انتظار کیا جاتا ہے وہاں پر سورج کے غروب ہونے تک، لیکن سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز کو ادا نہ کیا جاتا. وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانگی ہوتی ہے اور مزدلفہ پہنچنے کے بعد رات کو جس وقت پہنچیں، یہ 11-12 کلومیٹر کا راستہ ہے، وہاں پہ جس وقت پہنچیں اس وقت مغرب اور عشاء کو دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھا جاتا ہے، اسے مغربین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہیں صلاۃ الظہرین المغربین. اچھا سر، اس میں میرے 2 سوال آپ سے ہیں. جی. ایک تو یہ کہ رکعات کی ادائیگی میں بھی بتا دیں کہ کس کی کتنی رکعات جو ہے اس ظہرین اور مغربین میں پڑھنی ہے، کہ ظہر کی اتنی رکعت اور عصر کی اتنی، ان کو ملا کے پڑھنا ہے. اس پہ 4 رکعت ہیں، یہ ظہر کی 4 ہیں اور عصر کی 4 ہیں، دونوں کو پڑھا جاتا ہے اکٹھا کر کے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور مغربین میں 3 فرض ہیں اور اس کو عشاء کے 4 فرض ہیں بس. اچھا، فرائض جو ہے وہ ادائیگی، فرائض کی ادائیگی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ایک باقی سنت تو آپ الگ سے پڑھیں گے نا، وہ آپ کی تو اپنی بات ہے، لیکن یہ جو آپ ادا کریں گے یہ امامت کے ساتھ ادائیگی کی بات ہے. امام ہوگا وہاں پر تو آپ ادا کریں گے اس کو ظہرین مغربین. آپ ظہرین مغربین انڈیویجلی طور پر انفرادی صلاح بھی کر سکتے ہیں، انفرادی طور پر ہو سکتے ہیں. جی، آپ کے امام نہیں ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے پوری نماز پڑھیں گے اور اس کے درمیان فرائض کی بات آئے گی، ان دونوں کو اس طرح اکٹھا کر لیں گے اور اس کے بعد ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ہوگی نماز. اچھا سر، اس میں پھر یہ بتا دیں کہ یہ نماز جو ہے یہ آپ کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، یہ کنڈیشنل ہے؟ کیونکہ ابھی آپ نے حج کی بات کی، وہ ایک کنڈیشن آ جاتی ہے. حج میں تو رکن حج ہے نا جی، یہ نہیں کریں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. حج کا تو یہ معاملہ ہوا نا، یہ ارکان حج میں سے ایک رکن ہے. ٹھیک ہے. یعنی the foundations on which Hajj building is constructed upon. ٹھیک ہو گیا. If one brick is not there, it's mean building is damaged. وہ تو وہاں پر لازم ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو ظہرین اور مغربین کریں گے. عام حالت میں بھی آپ کو دیکھیں بہت ساری زندگی میں انسان، مثلا بہت سارے لوگ ہمارے ہاں کام کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ،
تو ان کو اللہ کے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ آپ اپنے آجر کے ساتھ بھی آپ کی وفاداری ہے اور اس کے فرائض ادا کرنے آپ کے اوپر لازم ہے. آجر مین جس کی آپ ملازمت کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، جس کی آپ ملازمت کرتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کا باس، آپ کا مالک، اس کے کچھ بھی نام دے دیجیے اس کا، یا وہ جو آپ کو تنخواہ دیتا ہے، اس کی ریمینریشنز دیتا ہے، ریوارڈ دیتا ہے آپ کا وہ شخص، اس کے احکامات کا ماننا آپ کے لیے فرض عین ہے. اللہ کے احکامات کے لیے بسا اوقات اس کو پیچھے چھوڑ کر اس کے احکامات کو ماننا آپ کے لیے اولین بن جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک صحابی آئے، عصر کی نماز کی اذان ہوئی ہے، وہ آئے اور مسجد کے پاس سے ہی تیز تیز آگے دوڑتے ہوئے چلے گئے، یعنی اس انداز سے کہ جیسے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور روزانہ کا یہ معمول تھا ان کا، ایک دن کی بات نہیں تھی. اچھا. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بدبخت شخص ہے یہ کہ اذان ہوتی ہے اور اسی ٹائم یہ اس طرف جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے کہ وہ جہاں ملازمت کرتا ہے، جہاں جاتا ہے، اس کے فرائض کی ادائیگی اس کے لیے فرض عین ہے. نماز مسجد کے علاوہ بھی کہیں پڑھ سکتا ہے، جا کر وہ ادا کر لے گا. آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ اس کے بارے میں اس طرح سے بات کریں؟ تو بسا اوقات فرائض آجر آپ کے اوپر اولین حیثیت اختیار کر جاتے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ پہلے میرا یہ کام مکمل کرو، اس کے بعد تم اپنی نمازیں پڑھنا. گو کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ جو اس کے ملازم ہو، آپ کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اسے بحث کریں، وائلیشن کریں. اس شخص کا وہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے کسی صورت یہ بات نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس طرح کی بحث کریں. وہاں پر بہت سارے لوگ یہاں پر بھی سخت گیری اختیار کر جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ ملازمت چھوڑ دیں، کسی اور جگہ چلا جائے. ہاں، یہ اکثر بات کی جاتی ہے. جی عام طور پر اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ رزق ذرائع سے دیتا ہے، ذرائع سے دیتا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ تمہارے جو رزق کا ذریعہ تمہارے پاس موجود ہے اسے ٹھکرانا بھی تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. کیسے؟ جب دوسری جگہ کساد بازاری کے زمانوں میں اسے کہیں ملازمت نہیں ملتی، پھر ہمارے ہاں بالکل تقیہ گزار لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ نہیں جی اللہ پہ تقیہ کرنا چاہیے اسے. خود بھی تو کبھی کر کے دیکھو نا بھائی یہ کام جو دوسروں کے اس طرح کی دعوتیں دیتے ہو. اس کے بیوی بچے ہیں، اس کی ضروریات ہیں، ایک دن کی اس کی قسم پرسی یا وہ بھکاری بن جائے اس کے لیے جائز تو نہیں ہے نا. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ اس طرح کی باتیں اللہ اپنے کرم میں رکھے. تو وہ ظہرین مغربین وہاں پر رکن حج ہے، لازم ہے. دیگر کسی وقت بھی آپ اکٹھی کر سکتے ہیں. کسی جگہ آپ ملازمت کرتے ہیں، آپ کو وقت نہیں ملتا، عصر کا وقت قریب آ رہا ہے، اس وقت چھٹی ہو رہی ہے، وقت ملا ہے، دونوں اکٹھے کر کے پڑھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. یا اگر اس ملازمت کے دوران آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے جائیں، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر اتنی اجازت ہو مجھے کہ جتنا وقت میری نماز میں لگتا ہے اتنا وقت میں آپ کو اس کے بعد اپنی اس ملازمت کے متعینہ وقت سے زیادہ دیتا ہوں، یہ سیٹلمنٹ کر لو. اور اگر اس پہ بھی نہیں راضی ہے اسے کو جی وہ اگر مجھے 15 منٹ لگتے ہیں تو میں آپ کو آدھا گھنٹہ ایکسٹرا دے دوں گا. نہیں کسی صورتحال میں تو آپ جس وقت چھٹی ہوتی ہے اس وقت کی نماز کو اکٹھا کر کے پڑھ لو. ٹھیک ہے، آپ ادا کر سکتے ہو اس کی نماز کو اکٹھا کر کے. یہ ظہرین مغربین ہوتی ہے، یہ کانسیپٹ ہے. جی ہاں، ضرورت کے تحت. اور اس کے علاوہ نماز کا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور ہمارے ہاں فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، جسے صلاۃ التقدیم کہتے ہیں اور صلاۃ التاخیر کہتے ہیں. وہ کہ یہ سوال آپ کی طرف سے نہیں ہے، لیکن اگر اجازت ہو تو میں اس کو عرض کر دوں. لازمی ایڈ کیجیے. جی صلاۃ التقدیم یہ ہے کہ اگر آپ کسی سفر پہ جاتے ہو اور آپ کو خوف ہے کہ سفر پر خطر ہے، کسی وقت بھی خطرہ ہے کسی کے حملہ آور ہونے کا، میری جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اس حسل بسل کے دوران I might not be able to offer my salah. تو اس صورت میں کہا کہ صبح کے وقت، چونکہ سفر شروع ہونے کی شرائط میں سے یہ ہے کہ سفر صبح کے وقت شروع کیا جائے، ساری رات آرام کے بعد. لیکن آج کل کے سفر اور مسافر بھی مختلف ہو گئے ہیں، زمانے کی قدریں بھی تبدیل ہو گئی. تو جس وقت بھی سفر کرے انسان، اس کے بعد آمدہ خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہیں سے جاتے ہوئے آئندہ آنے والی ساری نمازوں کو یہاں سے ادا کر کے چلا جائے. اچھا، ایک دن کی. اور پھر تاخیر صلاۃ التاخیر میں یہ ہے کہ راستے نکلا، ارادہ اس نے کیا لیکن وقت نہیں ملا، خطرہ تھا، کسی وجہ سے وہ نمازیں نہیں ادا کر سکا، تو جب منزل پہ پہنچے تو ساری اکٹھی ادا کر دیں. یعنی ایک میں آپ پہلے ادا کر سکتے ہیں اور دوسرے میں بعد میں ادا کر سکتے ہیں. صلاۃ التقدیم صلاۃ التاخیر اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا.